بہت بڑی تعداد میں ایسے ایسے وڈیرے، سیٹھ، نواب، جاگیردار موجود ہیں جن کے باپ دادا نے مسلمانوں کے خلاف غداریاں کر کے انگریزوں سے جاگیریں حاصل کی تھی، اور آج وہ ہمارے خیر خواہ بن کے بیٹھے، ہم پہ حکومت کر کے. تو میرے خیال سے ڈیل ہی یہی تھی ان کے ساتھ، ڈیل ہی یہی تھی کہ تم اب 100 200 300 سال تم حکومت کرو گے اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو یو ول بی ان دی پاور سرکل. گیون پراپرٹیز اینڈ لینڈز. جو فریڈم فائٹرز تھے ان کو تو ہزاروں کی تعداد میں توپوں سے باندھ کے اڑایا گیا. توپ کے آگے ایک فیورٹ انگریزوں کا ایک کلنگ پروسیس تھا یہ کہ صاحب توپ کے آگے باندھ کے توپ کے آگے باندھ کے بارود سے اڑا دیتے تھے. ناؤ اس پروسیس میں دیٹ واز دا ٹائم کہ جب 1870 60 وغیرہ کے اس آس پاس میں کچھ مسلمان اٹھے جنہوں نے کوشش یہ کی کہ انگریزوں کو یہ یقین کرایا جائے کہ صاحب مسلمان آپ کے دشمن نہیں ہیں، اب مسلمان کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک پریگمیٹک انوائرمنٹ ہے، حکومت چلی گئی ان کے ہاتھ سے، اب مسلمانوں کو آپ تباہ کرنا بند کر دیں اور مسلمانوں کو بھی اپنے ایکول سبجیکٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں. یہ 1860 یہ 60 70 جب سر سید احمد خان کی موومنٹ شروع ہوتی ہے، کیونکہ سر سید احمد خان بنیادی طور پر ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں جہاں تک انہوں نے اتنا اپولوجیٹک رویہ اختیار کیا کئی چیزوں میں انگریزوں کو جسٹیفائی کرانے کے لیے کہ مسلمان اس بغاوت میں شامل نہیں تھے، لیکن وہ بنیادی طور پر نیک نیت آدمی تھے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اس سچویشن کو بھی لیکن اس سچویشن کو دیکھیں. ہاں بالکل، یہ وہ سچویشن تھی کہ جس میں مسلمانوں کی زبان کاٹ دی گئی تھی، ان کے سر کاٹ دیے گئے تھے، ان کو کرش کر دیا گیا تھا. مگر سر سید کا یہ ایٹیٹیوڈ اس زمانے کے اسکالرز کو، علماء کو بالکل پسند نہیں آیا. ان کے خلاف فتوے دیے گئے، شدید مزاحمت ان کے خلاف دیوبندی اور دوسرے اسکول آف مختلف اسکالرز نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف مدرسے بنائے. ان کی بھی نیتیں ٹھیک تھیں، دے وانٹڈ ٹو سیو دا مسلم آئیڈینٹی. اور ایک مسلمانوں کو کانسیپٹ یہ تھا کہ چونکہ انگریزوں نے تمام مسلمان مدارس اور اسکول بند کر دیے تھے، ریکگنائز ہی نہیں کرتے تھے، تو مسلمان کیا کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مدرسے خود بنا رہے تھے تاکہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں یا کوئی بھی تعلیم یا کوئی بھی تعلیم. لیکن مسلمان انگریزی تعلیم سے گھبراتے تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم انگریزی تعلیم پڑھیں گے تو ہم انگریزوں کی طرح ان کے اخلاق، کردار، ادوار، عادات ان کی قبول کر لیں گے. اور یہ بات ٹھیک ہے، آج کی بھی ماڈرن ریسرچ یہی ہے اور ہسٹوریکلی یہ بات پروون ہے کہ جو لینگویج ہے، زبان ہے، وہ امپیریل فورسز کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. ٹھیک. تو انگریزوں نے آنے کے بعد پہلے تو یہ کیا کہ انگریزی تعلیم عام کر دی پورے انڈیا میں. کہا ڈیفینیشن انہوں نے تعلیم کی چینج کر دی کہ پڑھا لکھا وہی ہوگا جو انگریزی جانتا ہوگا، جو آج تک جاری ہے ویسے ہمارے ملک. جی بالکل. اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ جو عربی اور فارسی پڑھیں گے اور اردو پڑھیں گے وہ جاہل قرار پائیں گے. سو نتیجہ یہ ہوا کہ جو عدالتوں میں، کورٹس میں، پورے ایڈمنسٹریشن میں فارسی زبان رائج تھی، اس کو تو انہوں نے اوور نائٹ ختم کر کے وہاں پہ انگریزی راج کر دی. اور جو مسلمانوں کا قاضیوں کا نظام تھا، جو جسٹس جوڈیشل سسٹم مسلمانوں کا، جس طرح آج سوات میں ہنگامہ ہو رہا ہے کہ قاضیوں کا نظام دوبارہ آ گیا تو دنیا ہنگامہ کر رہی ہے، یہ کئی سو سال ہمیشہ مسلمان دنیا میں قاضیوں ہی کا نظام رہا ہے. انگریزوں نے اس نظام کو ختم کر کے 1860 میں لاہور ہائی کورٹ بنائی، پولیس ایکٹ آف 1860، جو کہ غلام قوم کو غلام بنانے کے لیے پولیس ایکٹ بنایا گیا تھا. پاکستان میں بائی دا وے آج بھی وہی ہے تاکہ تھوڑے سے لوگ بہت ساری میسز کو کنٹرول کر سکے. بالکل. ہمارا جیل مینول بھی وہی ہے جو انگریز لکھ کے گئے تھے، ہمارا پولیس ایکٹ بھی چینج نہیں ہوا، کچھ بھی نہ کرنے کی کوشش کی گئی. اس پوائنٹ کے اوپر ہم ایک کالر کو لیتے ہیں کہ بہت بےتاب ہو رہے ہیں کیونکہ میرے کان میں ایک مکھی کی طرح بناتے ہوئے. تو ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں عمیر ہارون بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. ہاں جی عمیر ہارون صاحب. جی میں بالکل زاہد احمد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. جی آپ بولیں، وہ سن رہے ہیں آپ کی بات. جی زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو جیو اور آگ کے ساتھ مطلب کنٹریبیوشن کرنے کا اور یہاں پہ آنے کا. اور میرا سوال یہ ہے، پہلے تو میں آپ کو کچھ تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہتا تھا. وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو بھی کالجز اور سکولز میں شروع میں بہت غلط پڑھایا گیا، مغل بادشاہ کے مطلب بارے میں بہت اچھا بتایا گیا. ہاں وہ اچھے تھے، مطلب بتایا یہ گیا. اب مجھے جو پتہ لگا وہ یہ پتہ لگا کہ اکبر بادشاہ کے دور میں جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ تھا وہ آج تک برے صغیر میں نہیں ہوا. اس کے بعد اکبر بادشاہ کے بعد. ہیلو جی سن رہے ہیں آپ کی بات. ایک وہ بتایا تھا، اور دوسری مجھے یہ بات بتائی گئی تھی کہ جس بندے نے تار بچھائی تھی پورے برے صغیر کے اندر، ٹھیک ہے، کس چیز کی تار؟ ہاں جی یہ ٹیلی فون کی تار کی بات کر رہا ہوں. اچھا. ٹیلی فون کی تار بچھائی تھی، اس تار کی ہی وجہ سے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کو بھی روکا گیا. ٹھیک ہے، مطلب اس کو وہ اتنی دیر میں مسلمانوں کا کمیونیکیشن سسٹم جو تھا وہ اتنا کوئی بہترین نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ جیسے ہی کہیں پہ سر اٹھانا شروع کرتے تھے وہاں پہ وہ فوراً ہی وہ جو ٹیلی گرام یا فون کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ یہاں سے آپ جو ہے وہ اس طرح لوگ اٹھنے والے ہیں، اب ان کا ادھر ہی مطلب جو ہے نا مارنا بندوں کو شروع کر دیں.
ٹھیک، مطلب یہ ہمیں مطلب اب کالج میں آگے پتہ لگا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو مدارس تھے جتنے بھی بڑے بڑے، ان لوگوں کو جتنے بھی ہمارے مغل بادشاہ تھے ان لوگوں نے ان کی وہ بنائے ہوئے تھے، اپنا ماہانہ جو ہے وہ خرچ بنائے ہوئے تھے. بہانہ خرچ؟ ہاں جی ماہانہ ہر مہینے کے انہیں پیسے ملتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ نظام ختم ہوا اس کے بعد جو انگریز حکومت تھی انہوں نے مدرسوں کے اوپر سے بالکل ہاتھ اٹھا لیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ گھر گھر جا کر اور مسجدوں میں اعلانات کروا کر چندہ وغیرہ مانگ کر اپنے مدارس اور مسجدیں چلانے لگ گئے. جی یہ مطلب سسٹم تھا. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ کیا یہ سسٹم جو قاضی نظام یہ دوبارہ آ گیا ہے، کیا یہ اس کی کوئی مثال ہے پوری دنیا میں مسلمانوں نے مطلب کہیں پہ ایسا نظام قائم کیا ہو اور وہ بڑا زبردست قسم کا چلا ہو کرنٹ؟ بہت شکریہ آپ کا سوال کا، تھینک یو ویری مچ. آپ اس کے اوپر تھوڑی سی لائٹ ڈالنا چاہیں گے؟ یہ باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے دربار میں جی ڈی پی بہت ہائی تھا، تو بات ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں کہ پورے انڈیا کا جو کنٹریبیوشن تھا گلوبل ٹریڈ میں وہ 25% تھا، اور جب انگریز گئے ہیں تو انڈین بزنس کنٹریبیوشن ٹو گلوبل ٹریڈ واز لیس دین 1%. تو وہ تو ٹھیک بات ہے کہ مسلمانوں کے دور میں جتنی ترقی ہندوستان نے کی ہے وہ کبھی نہیں کی تھی. اور آج بھی جو انڈیا کی شکل ہے، خود انڈین جو کہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں، برہمن کلاس ان کی وہ بھی ایکنالج کرتی ہے کہ انڈیا کو بنانے والے مسلمان ہیں. یعنی تاج محل ان کا سب سے فیورٹ آئیکن ہے، بادشاہی مسجدیں ہیں، قلعے ہیں، جو انڈیا کی شکل ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ کی ہے. اور اسی طرح وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس میں جو انگریزوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ فار سپیریئر تھا. ان کے پاس آرٹلری بھی تھی، ان کے پاس ٹیلی گراف بھی تھا، اور ان تاروں کا نظام بھی بن چکا تھا. اور بہرحال تو جہاں تک قاضیوں کا تعلق ہے وہ بات بھی ہم کر چکے ہیں کہ کئی 100 سال بلکہ پوری دنیا میں، خلافت عثمانیہ میں بھی، مغلوں میں بھی، انگریزوں نے جس نظام کو تبدیل کیا وہ قاضیوں کا سسٹم ہی تھا. وہاں پہ قاضی ہوا کرتے تھے. یہ بڑی ایک زبردست انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ اقبال کے حوالے سے ہم ایک اور سوال ان سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد.